کامیابی کے باب نمبر 26 کا عنوان ہے شان سے فروخت کیجیے۔ ایک دفعہ میرا سامنا ایک سیلز مین سے ہوا جسے میں نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ نہ تو گستاخ تھا نہ ہی نااہل، وہ لاپرواہ بھی نہیں تھا، وہ ہر طرح سے ٹھیک تھا، لیکن اس دنیا میں جہاں اس شخص کے لیے جس سے آپ نے کاروبار کرنا ہے انتخاب کرنے کے لیے مختلف اقسام کی پیشکشوں کا مجموعہ موجود ہو، میں اعلیٰ سیلز مینوں اور تنظیموں سے کاروبار کرنا پسند کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو اصل واقعہ بتاتا ہوں۔ مجھے ایک نئے لیپ ٹاپ کی تلاش تھی۔ میں اندر داخل ہوا اور جو پہلا شخص نظر آیا اس کو ملا۔ وہ اپنے کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، جی۔ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بڑی بیزاری سے اپنی نظریں کمپیوٹر سے ہٹا کر اپنے سامنے کھڑے ہوئے انسان یعنی مجھے دیکھا۔ اس نے بادل نخواستہ میرے کچھ سوالوں کا جواب دیا اور مجھے اپنی کچھ مصنوعات دکھائیں، اور یہ خود کلامی کرتے ہوئے کہ میں وہ چیزیں کیوں خریدنا چاہتا ہوں جو وہ فروخت کر رہا ہے۔ اس نے وہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی جس کے لیے اس کو پیسے دیے جاتے تھے۔ میں اس کے سامنے والی گلی میں اس کے حریف کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور میرے ساتھ سودا طے کر لیا۔ میں بطور مقرر اور رہنمائی کے کوچ کے کئی سال تک مختلف سیلز ٹیموں کے ساتھ کام کر چکا ہوں۔ میں نے اپنے مشاہدات کی بنا پر کچھ بہترین باتیں نوٹ کی ہیں، جیسے لوگوں کو ان کے نام سے پکاریے، لوگوں کی آنکھوں میں دیکھیے اور انہیں باور کرائیے کہ آپ کو ان کا خیال ہے، مہربانی اور شکریہ کے الفاظ استعمال کیجیے، بولنے سے 1000 گنا زیادہ سنیے، وقت کا خیال رکھیے، ایفائے عہد کیجیے، فروخت کی بجائے مدد پر توجہ مرکوز کیجیے، اپنی مصنوعات اور خدمات کے بارے میں جذباتی ہوں کیونکہ جذبات مستقل ہوتے ہیں۔ پہلے سیلز مین کے تمام جذبات پرانے جوتوں کے ڈبے کی طرح تھے۔ اپنے کام یا اپنے شعبے میں بہترین بنیے، اس لیے اپنی مصنوعات کو پڑھیے، روزانہ سیکھیے، خود کو اور اپنی مہارتوں کو بہترین بنائیے اور ہمیشہ بہتر بناتے رہیے۔ اپنے گاہکوں سے ایسے برتاؤ کیجیے جیسے وہ شاہی خاندان کے فرد ہوں۔ یہ سب آسان حکمت عملیاں ہیں، لیکن یاد رکھیے بہترین اور عام میں فرق کچھ سادہ مگر بہترین مشقوں سے مسلسل الحاق ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاندار نتائج کا موجب بنتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ فروخت کر رہا ہے۔ باب نمبر 27 ہے وارن بوفے کی شان میں۔ مجھے یہ بہت اچھا لگا۔ دنیا کے دوسرے امیر ترین آدمی وارن بوفے نے $30 ملین سے زیادہ کی رقم دنیا کے امیر ترین آدمی بل گیٹس اور اس کی بیوی میلنڈا کے خیراتی ادارے کے لیے مختص کر دی ہے۔ سماجی ذمہ داری ابھی زندہ ہے اور اچھی حالت میں ہے۔ یہ ہمارے چھوٹے سے سیارے پر امید کی ایک کرن ہے۔ ہمارے لیڈروں کی نئی نسل سمجھتی ہے کہ پیسہ کمانے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انتہائی منافع بخش اور شاندار تنظیم کی تعمیر کاروبار کے عظیم الشان کھیل کا حصہ ہے اور یقینی طور پر ریکارڈ رکھنے کا ایک انداز ہے، لیکن وہ اس بات کو بھی سراہتے ہیں کہ انعامات کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ ایک اچھا ادارہ بنانے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں، ایسا ادارہ جو قابل احترام ہو۔ یہ بات اس دنیا میں اچھی روایت قائم کرتی ہے جس کے ہم خادم ہیں۔ اس لیے وارن بوفے، بل گیٹس اور میلنڈا کی عظمت کو بہت بہت سلام، جن کی تنظیم HIV ایڈز اور ملیریا کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے
اور ان تمام لوگوں کی عظمت کو سلام جو نہ صرف اپنا خیال رکھتے ہیں بلکہ اپنے تحائف کو دوسرے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ سے ہمیں تحریک ملتی ہے اور آپ ایک فرق واضح کرتے ہیں۔ باب نمبر 28 ہے عظیم کیوں بنے؟ یہ بات یقینی ہے کہ بہترین کو پانے کے لیے کوشش، نظم و ضبط اور بہت زیادہ توجہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ بات بھی یقینی ہے کہ لیڈرشپ آسان کی بجائے درست کو کرنے کا نام ہے، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کامیابی قربانیوں کا تقاضا کرتی ہے، اور پھر اسے کیوں کریں؟ کیونکہ یہ آپ کو اچھا ہونے کا احساس دے گی، یہی اس کی دولت ہے۔ بڑا خیال: اپنی صلاحیتوں سے کم کھیلنے پر آپ خود کو برا محسوس کرتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں سے کم عمل کرنے سے آپ کی عزت نفس میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ جو کر سکتے ہیں اس کو محدود کر دینا آپ کی روح کی توانائی کو سلب کر لیتا ہے اور آپ کے دل سے جذبے کو نکال باہر پھینکتا ہے۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ بلندی کے پہاڑ پر چڑھنا آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ اچھے ہیں۔ اس سے آپ کی عزت نفس بڑھتی ہے، ذاتی تصور بلند ہوتا ہے، آپ توانائی، یقین اور لطف سے بھر جاتے ہیں۔ آپ اپنے اندر موجود صلاحیتوں سے کامیابی اور اعلیٰ ترین مقاصد کو حاصل کرنا آپ کی زندگی کو خوشی سے بھر دینے کا ایک طریقہ ہے۔ عظیم بننا ایک شاندار عمل ہے، چاہے ایسا کرنا آسان نہ ہو۔ یہ ہمیشہ عمدہ انعامات سے نوازتا ہے۔ باب نمبر 29 ہے برے حالات قیمتی تحائف لے کر آتے ہیں۔ فطرت ایک ناقابل یقین استاد ہے۔ زندگی فطرت کے اصولوں کے مطابق چلتی ہے، اس لیے اس بات کا مشاہدہ کرنا کہ فطرت زندگی کے کام کیسے سر انجام دیتی ہے عین عقل کے مطابق ہے۔ آج صبح میں نے ایک مسحور کن مشاہدہ کیا۔ گزشتہ رات جنوبی اٹلی میں ہونے والی بارش نے اس اپارٹمنٹ کے صحن میں ایک معجزے کو جنم دیا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں۔ باغ میں اگے ہوئے کیکٹس کے پودے ہوش ربا پھولوں کے مجموعے میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے کبھی کیکٹس کے پر پھول لگتے نہیں دیکھے۔ ساتھ لے کر جانے والی بات: برے حالات قیمتی تحائف لے کر آ سکتے ہیں۔ زندگی مشکل ہو سکتی ہے، ہم سب کو اچھے اور برے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن برے حالات بہت سی نعمتیں لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کردار کی مضبوطی، ذاتی علم، حوصلہ، نسبتاً زیادہ سمجھ بوجھ اور گہری رحمدلی۔ یہ بہت بہترین لیڈروں کی خوبیوں میں سے کچھ ہیں جو ان حالات کی بدولت ہمیں مل جاتی ہیں۔ ہم بطور انسان سب سے زیادہ نشوونما برے ترین حالات میں پاتے ہیں، تو پھر ہم انہیں برا کیوں قرار دیتے ہیں جبکہ وہ ہمارے لیے اتنی اچھی چیزیں لے کر آتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے ان لمحات میں سب سے زیادہ بیدار ہوتے ہیں جن میں ہمیں چیلنجز کا سامنا ہو، اور یہ لمحات ہمیشہ چھوٹے چھوٹے معجزات لے کر آتے ہیں اگر آپ ان کے لیے بیدار ہوں تو۔ باب نمبر 30 ہے آپ اپنا ماحول بن جاتے ہیں۔ آپ اپنا ماحول بن جائیں گے، لہٰذا ماحول کا انتخاب اچھی طرح کیجیے۔ آپ جن لوگوں سے منسلک ہوتے ہیں اور کثرت سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کی سوچ اور اعمال کو صورت دیتے ہیں۔ اپنے سے اعلیٰ لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ اعلیٰ شخص بن جائیں گے۔ اپنے گھر کو اعلیٰ کتابوں سے بھر لیجیے، آپ ان میں دیے گئے وعدوں اور ممکنات کو پانے کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ اعلیٰ اور صحت بخش غذا کھائیے اور آپ کی جسمانی صحت اس تعلق کی عکاسی کرے گی۔ خود کو بہترین ماحول میں رکھیے، آپ بھی بہترین بن جائیں گے۔ باب نمبر 31 ہے
فتح حاصل کرنے کے لیے ناکام ہونا۔ بڑے خواب دیکھنے اور خود کو معمول سے زیادہ کھینچنے کی اصل نوعیت بے حد خطرناک ہے۔ یہ خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ آپ تحفظ، معمول کی زندگی اور اس عام دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں لوگوں کو تصویر کا پوز بنانے کے لیے کہا جائے تو ناخوش لوگ بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتے ہیں، جیسے موسم گرما کے اس گرم دن میں ان کا مزاج تھوڑا شاعرانہ ہو رہا ہو۔ اور جب آپ اپنے آرام کا ریشمی غلاف اتار دیتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے مقابلے میں زیادہ ناکام ہیں جو وہ زندگی گزار رہے ہیں جسے عام زندگی کہا جاتا ہے، لیکن جیتنے کے لیے ناکام ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اپنی ذاتی بلندی کے پہاڑ کو سر کرنے اور کامیابی کی مستند تعریف کو حاصل کرنے کے لیے بڑے خطرات کو مول لینا ہوگا، اور میں کوشش نہ کرنے کی بجائے بلندی پر پہنچ کر مایوس ہونے کو ترجیح دوں گا، اور جب میں گروں گا تو پھر سے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑ کر دوبارہ سے چڑھنا شروع کر دوں گا، اور میں ایسا پہلے سے زیادہ عقلمندانہ، مضبوط اور مستحکم انداز میں کروں گا، بالکل آپ کی طرح۔ باب نمبر 32 ہے تخیلات کی معیشت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل خیالات کامیابی کی کرنسی ہیں۔ مارکیٹ میں ہونے والے مقابلے میں کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ ہم کچھ بڑھ کر سوچیں، کچھ بڑھ کر اختراعات کریں اور کچھ بڑھ کر تخلیق کریں۔ جس کے پاس سب سے بڑے خیالات ہوں گے اور پھر وہ ان کو بہترین انداز میں پیش کرے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ یہاں میں آپ کو ایک ریان ایئر کی مثال دیتا ہوں۔ ریان ایئر ایک VCC یعنی ویری کول کمپنی ہے۔ اس وقت جبکہ دوسری ایئر لائنز ایندھن کے نرخ بڑھنے کے باعث سکڑتی جا رہی ہیں، ریان ایئر یورپ کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی ایئر لائن ہے۔ اس ایئر لائن نے ابھی تک اس سال میں $400 ملین کا منافع کمایا ہے، جبکہ جیٹ بلیو جو کہ ایک اور VCC ہے جس کی میں اپنی لیڈرشپ کی پریزنٹیشنز میں تعریف کرتا رہا ہوں، اس نے اس سال پہلی بار خسارے کا سامنا کیا ہے۔ ریان ایئر پچھلے 12 ماہ میں 35 ملین مسافروں کو $50 کے اوسط ٹکٹ پر فضائی سفر کرا چکی ہے۔ اس کی 25% سے زیادہ پروازیں واقعی مفت ہوتی ہیں۔ خود کو بل کی ادائیگی کرکے بطور فضائی سفر کی رعایتی کمپنی ریان ایئر کا مقصد ایک دن فضائی سفر کو بالکل مفت کرنا ہے۔ تو پھر یہ کمپنی پیسے کیسے کماتی ہے؟ دوسری خدمات پر وصولی کرکے۔ تشہیر کی آمدنی نشستوں کی پشت پر لگے اشتہارات سے آتی ہے۔ سامان کی چیکنگ $3.50 فی عدد ہے۔ خوراک کے ہمیشہ اضافی پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ ریان ایئر اپنی صنعت میں کامیابی کے لیے نئے کاروباری ماڈل کا دوبارہ سے اختراع کر رہی ہے اور دکھا رہی ہے کہ ہم جس تبدیلی کی دیوانی معیشت میں کام کر رہے ہیں وہاں اختراع اور تخیل ہی سب کچھ ہے۔ باب نمبر 33 ہے اپنی کمزوری کو مت پالیں۔ آج کے دن کے لیے بصیرت کی ایک سادہ سی بات: ہر بار جب آپ کمزوری کی مشق کرتے ہیں تو آپ اس کو خوراک فراہم کرتے ہیں، اور آپ جن چیزوں کو خوراک دیتے ہیں ان کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ جب بھی آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی اقدار کے مطابق نہیں جی رہے ہوتے۔ اس طرح پختگی کا خلا وسیع ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ خوف سے بھاگتے ہیں خوف پھیل جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی شخص سے ناروا سلوک کرتے ہیں تو آپ کی ناروا سلوک کرنے کی صلاحیت مزید طاقتور ہو جاتی ہے۔ ہم شاندار کام کرنے سے شاندار بنتے ہیں،
حتیٰ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم ان جگہوں پر جانے سے جہاں سے ہمیں خوف آتا ہے بے خوف بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی مضبوطیوں کو جینے سے مضبوط ہو جاتے ہیں، نہ کہ اپنی کمزوریوں کو جینے سے۔ باب نمبر 34 ہے سب باتوں کی ایک بات۔ یہاں میں آپ کو چیزوں کا تعاقب کرنے میں اپنی زندگی، توانائی اور ہنر کو خرچ کرنے کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ جتنا زیادہ حاصل کر لیں گے، آپ کی طلب اتنی بڑھ جائے گی۔ یہ چیزیں کبھی بھی آپ کی خواہشوں کی تکمیل نہیں کریں گی۔ اگر آپ کبھی اس بارے میں سوچیں تو یہ بہت ظالمانہ چال ہے۔ آپ ایک گاڑی حاصل کرتے ہیں جس کا خواب آپ کئی سالوں سے دیکھ رہے تھے، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ اگلی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے خوابوں کے گھر میں داخل ہوتے ہیں یا ایسی ملازمت حاصل کر لیتے ہیں جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا، اور کچھ ہی ہفتوں میں ان کی کشش مدھم ہونے لگتی ہے اور چمک غائب ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں مزید پرجوش نہیں رہتیں اور توجہ اگلی خواہش پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ یہ چیزیں کبھی بھی آپ کو دائمی خوشی نہیں دے سکتیں۔ یقینی بات ہے کہ میں کوئی گرو نہیں ہوں اور واقعی میرے پاس ہر سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں یہ بات ناقابل یقین حد تک واضح کر دینا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں عمدہ چیزوں کو حاصل کرنے، جمع کرنے یا طلب کرنے کے حوالے سے بالکل کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ بلندی پر جانے کے سفر کو خوشگوار بناتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے کامیابی کی کنجی ان چیزوں کی عبادت نہیں ہے۔ ان مادی چیزوں کا شکار یا غلام مت بنیں، ان سے لطف اندوز ہوں، محض ان کے جال میں پھنس کر نہ رہ جائیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حقیقی اور قائم رہنے والا لطف، خوشی، اطمینان کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ میرے پاس اپنی موجودہ سمجھ بوجھ کے مطابق ایک فہرست موجود ہے۔ ہم اپنی سمجھ بوجھ کے معیار سے زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا زیادہ دیکھیں گے، ایک پہاڑ پر چڑھنے کی طرح۔ حقیقی اور قائم رہنے والا لطف، خوشی اور اطمینان کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ان باتوں کے تعاقب میں زندگی گزارنا جو آپ کی مخفی صلاحیتوں کو حقیقت کا روپ دیں اور آپ کے ہنر کو جگائیں۔ خوف پر غلبہ پانا اور محدود کر دینے والے اعتقادات کو چھوڑ دینا، بیش قیمت مقاصد حاصل کرنا اور اپنی شرائط پر کامیابی کی تخلیق کرنا۔ کامیابی کی اس تعریف کی بجائے جو ہمارا ارد گرد کا ماحول کرتا ہے۔ گہرے اور بامعنی تعلقات، ذاتی علم میں اضافہ، لوگوں کو زیادہ قدر و قیمت دینا، دنیا سے ایک مثبت تمیز پیدا کرنا اور ارد گرد کی دنیا پر اثر ڈالنا۔ ہاں، چیزوں کے مالک ہونا، چیزوں کے ان چمکتے حصوں کو حاصل کر لیں جو آپ کو للچا کر توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں، اور جب وہ ایک بار آپ کی ملکیت میں آ جائیں تو ان سے لطف اندوز ہوں، لیکن ان کو اپنا مالک نہ بننے دیں۔ خود ان کے مالک بنیں، خود ان کی ملکیت میں نہ آئیں۔ باب نمبر 35 ہے عظمت بذریعہ ارتقاء بمقابلہ انقلاب۔ زیادہ تر ٹریننگ پروگراموں کا اثر دیر پا نہیں ہوتا۔ بہت سے سیمینار محض معمولی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ زیادہ تر فکر انگیز اور رہنمائی کی کتابیں ہمیں اگلی صبح تک پرجوش رکھتی ہیں، اور پھر حقیقت ہماری مثالی سوچ پر مسلط ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ٹریننگ پروگرام، سیمینار اور کتابیں ارتقاء کی پرورش کی بجائے انقلاب کا سبب بننے کی کوشش کرتے ہیں۔
اگر آپ ایک سیمینار میں جاتے ہیں اور ڈھیر سارے لیکچر سنتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو آپ کے کام اور زندگی میں عظمت کے اگلے درجے پر لے جاتے ہیں، انقلابی مزاج کا شکار ہو جانا آسان ہے۔ کایا پلٹنے کے لیے بہت کچھ، اور اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے، اور انسان تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا ہم اسی گھیرے میں خود کو بہنے دیتے ہیں اور ہم آغاز تک نہیں کر پاتے۔ میں آپ کو آپ کی زندگی کے اہم شعبوں میں بہترین مقام حاصل کرنے کے لیے ایک بہتر طریقہ تجویز کرتا ہوں۔ ارتقاء۔ چھوٹا بچہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، روزانہ مسلسل طور پر معمولی بہتری پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ کے کام، رہنمائی اور زندگی گزارنے کے طریقے میں متواتر اور مسلسل ارتقاء ہے۔ میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ سست مگر لگاتار دوڑنے والے جیتتے ہیں۔ ہر خواب چھوٹے سے شروع ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ بڑھتا ہے۔ آج سے 120 سال قبل جیکبز فارمیسی پر ایک گاہک نے ایک شیشے کے گلاس میں میٹھے جوشاندے کے لیے ڈاکٹر پرورٹن کو 5 سینٹ ادا کیے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس کے بارے میں سن رکھا ہو۔ یہ کوک کہلاتی ہے، جو دنیا بھر میں ایک دن میں 1 بلین سے زیادہ پی جاتی ہے۔ ارتقاء بمقابلہ انقلاب۔ سیم والٹن نے ایک اسٹور سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا اور 30 سال کاروبار میں صرف کرنے کے بعد وہ بگ باکس کے خیال تک پہنچا۔ انقلاب نہیں، ارتقاء۔ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے والے ایک ہی جست میں اس کی چوٹی پر نہیں پہنچ گئے تھے، وہ اس پر قدم بہ قدم چڑھے۔ یعنی ارتقاء، نہ کہ۔ آپ میرے نکتے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ اپنی ذاتی بلندی کی طرف دن بہ دن اور قدم بہ قدم بڑھ سکتے ہیں۔ آپ اور آپ کی تنظیم اس سے کہیں زیادہ ہو کر رکھ سکتے ہیں جس کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ جو زندگی آج گزار رہے ہیں وہ 3 یا 6 ماہ قبل کی آپ کی زندگی سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس بات کو اپنے کلائنٹس کے ساتھ ہوتے دیکھا ہے، اور آپ جس ذاتی اور پیشہ ورانہ عظمت کے مستحق ہیں وہ آپ کو ارتقاء سے ملے گی، نہ کہ انقلاب سے۔ باب نمبر 36 کا عنوان ہے، آپ کو وہی ملتا ہے جسے آپ تلاش کرتے ہیں۔ آپ کا ہر وہ سیکنڈ جو آپ اس چیز کے بارے میں سوچنے میں صرف کرتے ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں درکار نہیں ہے، ایک ایسا سیکنڈ ہے جس میں آپ اس چیز پر توجہ دینے اور توانائی حاصل کرنے سے انکار کر دیتے جو آپ کو اپنی زندگی میں درکار ہے۔ ہر وہ منٹ جو آپ اس چیز کے بارے میں پریشان ہونے میں صرف کرتے ہیں جو کام نہیں کر رہی، ایسا منٹ ہوتا ہے جو آپ کو اس چیز کی تخلیق سے روکتا ہے جو کام کرے گی، اور ہر وہ گھنٹہ جو ماضی کی مایوسیوں پر غور کرنے میں گزارا جاتا ہے، ایک ایسا گھنٹہ ہے جو مستقبل کے امکانات کو دیکھنے کے وقت میں سے چرایا گیا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے یہ دریافت کیا ہے کہ مجھے زیادہ تر وہی دیکھنے کو ملتا ہے جس کی مجھے تلاش ہوتی ہے۔ وضاحت مہارت پر مقدم ہے، اور میں جس چیز کو چاہتا ہوں اس کو جتنی وضاحت سے تلاش کروں گا اتنی ہی قوت سے وہ میری زندگی میں آئے گی۔ اہم معاملات میں واضح مقاصد کا تعین کرنے سے مجھے وہ چیزیں کثرت سے نظر آئیں جن کی تلاش مجھے تھی۔ لوگوں میں بہترین کو تلاش کرنے سے مجھے عموماً بہترین ہی ملا۔
اور اپنی زندگی میں اچھی باتیں ڈھونڈنے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے مشکلات کے بارے میں سوچنے کے مجھے مزید اچھے نتائج دیکھنے کو ملے۔ آپ کی سوچ آپ کی حقیقت کو تخلیق کرے گی۔ آپ کے خیالات آپ کی دنیا بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کبھی اپنی سوچ کے برعکس عمل نہیں کریں گے۔ ہر عمل ایک خیال سے پیدا ہوتا ہے، اور آپ آج جو ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی گزار رہے ہیں اس کی تخلیق آپ کے اعمال سے ہوئی ہے۔